अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम बैठक में आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं नाजिया मीर आपके साथ हूँ। आज की बैठक में हमारे साथ जो गेस्ट हैं, बहुत ही मैं ये कहूँगी उनके हवाले से कि जो नाम हैं, जाने माने नाम हैं, और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी इनके तारुफ में, ख़ुद अपना तारुफ ये आप हैं। उन्हें लाखानी साहब मेरे साथ इस वक्त बैठक में मौजूद हैं, और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में आज के इस बैठक में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब हैं, तालीमदान हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। अब आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि उन्हें लाखानी साहब के लिए मैंने उनका इंट्रो नहीं दिया, तो मेरे पास उनके कई हवाले, कई तारुफ मेरे सामने हैं। वो बिजनेसमैन भी हैं, वो तालीमदान भी हैं, वो सोशल वर्कर भी हैं, और साथ साथ वो पॉलिटिक्स में भी हैं। तो ये सारे तारुफ मेरे साथ हैं। उन्हें साहब से खुद ही जान लेते हैं कि उनका इस सबसे ज़्यादा उनके दिल के करीब उनका कौन सा तारुफ है। तो उन्हें साहब वेलकम करती हूँ आपको। प्रोफेसर डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम करती हूँ। तो उन्हें साहब सबसे पहले मुझे बताइएगा, आप अच्छे तालीमदान हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप सोशल वर्कर अच्छे हैं, आप खुद को किस कैटेगरी में, किस रोल में ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं? आपने कभी ये सुना है जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन? बिल्कुल सुना है मैंने, इसीलिए ये सवाल मेरे ज़हन में आया। इसीलिए हर चीज़ में कोई भी बेहतर नहीं हो सकता। ये मुख्तलिफ वेंचर्स हैं, इसमें मुख्तलिफ लोग हैं, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और अब और अच्छे लोग जो हैं वो जब मुझे नज़र आते हैं, कहीं से हवाला उनका मिलता है, तो मैं झिझक महसूस नहीं करता कि उनके पास मैं ख़ुद जाऊं और ख़ुद जाके उनको अपने साथ जोड़ूं। एक टीवी शो में मुझे प्रोफेसर साहब मिल गए, और मैंने इनको उसी वक्त अपना उस्ताद बना लिया। फिर दूसरे शो में मुझे दोबारा मिल गए, तो उनको मैं पकड़ के ले भी आया। मैं कहा जी आ गए, और इसी तरह वेंचर्स बनते हैं। लेकिन मेरे सवाल का जवाब रह गया क्या कि आप अच्छे तालीमदान हैं। खुद हुनैद लाखानी के लिए क्या है? खुद हुनैद लाखानी कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोशिश करता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए थोड़ी बहुत काम कर ले। ये छोटी सी ज़िंदगी है जिसको अगर फ़र्ज़ करें 60-70 साल अगर है, तो आधी आप सोने में गुजार देते हैं, उसके बाद जो आधी है उसमें आप फ्यूचर की तैयारी के अंदर मेहनत पे गुजार देते हैं, फिर उसके बाद जो आधी है वो 15 साल रह गई, उस 15 साल के अंदर आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि मेरा इरादा कुछ भी नहीं है। मेरा इरादा आज ऐसा है कि मैं थोड़ा सा रिवायती सवालों से हटकर थोड़े से गैर रिवायती सवालों पे आऊँ, तो इसीलिए मैं जानना चाह रही थी। चलिए मैं इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। आप चूज़ कर लें हेल्थ, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, बिजनेस, फिर हम उस पर बात कर लेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ हर मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ा रोल उसके बच्चों की तरबियत और तालीम का होता है। और ये हमारा मुल्क जो बहुत गरीब मुल्क है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उन तमाम मसाइल का हल अगर कहीं पे है तो वो तालीम और तरबियत है। तरबियत को भी मैं साथ साथ ऐड कर रहा हूँ। तालीम और तरबियत होना ज़रूरी है छोटी उम्र से, और फिर मुल्क के अंदर जो रिटर्न्स आते हैं, जो पॉवर्टी ख़त्म होती है, जो इकनॉमी बेहतर होती है, वो नॉलेज इकॉनमी होती है जो यूनिवर्सिटीज़ लेकर आती हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उसके ऊपर बात करें तो मेरे फिंगर टिप्स पे है, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है उसमें। और एजुकेशन, अगर प्राइमरी, मॉन्टेसरी, सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो फिंगर टिप पे है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। और वो मेरे ख्याल में तमाम बीमारी, असल बीमारी वही है, इस नेशन को इस हाल में आने की वजह वही है। ठीक, तो प्रोफेसर साहब मैं आपको भी यहाँ पर शामिल गुफ्तगू करूंगी। जैसा हुनैद साहब ने ये कहा कि आपको वो मेंटोर भी कंसीडर करते हैं, नहीं, अपना तो उस्ताद भी कंसीडर करते हैं। इनकी इंकिसारी प्यार, हमारे प्यार वाले भाई हैं, नहीं इंकिसारी में सब फरमा रहे हैं, कुछ भी नहीं है सर। तो प्रोफेसर साहब हम तो खुद असीर हो गए इनकी मोहब्बतों के, इसमें से बैठे हुए। हुनैद साहब ने तो चूज कर लिया कि वो एजुकेशन पे आज हम ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा बात करेंगे। आपका ताल्लुक भी इसी फील्ड से है। मसला क्या देखते हैं आप एजुकेशन पाकिस्तान का इस वक्त? हम बिल्कुल समझते हैं कि हल, बुनियादी जो मसाइल पे हमने बात कर ली, हम ये भी समझते हैं कि जो हल है वो भी हमें यही मिलेगा, क्योंकि कौमों की तश्कील बेहतर तालीम से होगी। हमारा मुस्तकबिल आने वाले ये मेमार हैं। मसला कहाँ पर है? क्यों हम ये सारी बातें सोचने के बावजूद, समझने के बावजूद
हेल्थ की तरफ पहुंच नहीं पा रहे? हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि तालीम तो है लेकिन तरबियत नज़र नहीं आ रही, और तालीम और तरबियत के दरमियान अगर ताल्लुक़ ना हो तो मुआशरा आपका अदब से निकल जाता है, और जब अदब से निकल जाए तो समझें कि आपकी अखलाकी अक़दार, आपकी ज़िंदगी के सारे अतवार, आपके रवैये, आपका अंदाज़ सब बदल जाता है। और ये सब क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि एक तालीम का निसाब बनाया, मसलन हुनैद भाई ने एक तालीमी निसाब बना दिया, अब मैं ये देखूंगा कि ये किस पार्टी का है, ये किस अकीदे का है, ये कौन सा ज़बान बोलने वाला है, ये किस जहन के साथ सोचने वाला है। अगर मेरे फ्रेम में आकर ये फिट हो रहे हैं तो मैं उसको फॉलो करूंगा, वरना ये जानते हुए भी कि सब कुछ ठीक कह रहा है ये शख्स, लेकिन मेरी अना और मेरे जो अंदर का जो बैठा हुआ एक शैतान है ना, वो मुझे सुकून नहीं लेने देता, और मैं उसे बर्बाद जब तक नहीं करूंगा उस वक्त तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। और उसके लिए हमारे यहाँ अक्सर बेशतर ये होता है कि साहब वो फला किताब देख ले, उसमें ये चीज़ शामिल हो गई, बगैर पढ़े हुए बोलना शुरू कर दिया। अच्छा आपने देखा वो फला जगह पर यूनस भाई यही हो रहा ना, बगैर सोचे समझे हम नफ़रत अंगेज़ जुमले कह रहे होते हैं, स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे होते हैं। तो वो जो बुनियादी बात मैं समझता हूँ वो ये है हमारे माशरे की, कि जो तालीम का सफ़र है, कोई हुकूमत आए कोई हुकूमत जाए, इसे रुकना नहीं चाहिए, इसे चलते रहना चाहिए। लेकिन वो जो तालीमी इदारे हैं, उन तालीमी इदारों को कौन मजबूत करेगा? पता चला कि जनाब एक प्रोफेसर तो है, एक्सेप्शन है हर जगह, कि सुबह में मैं बीमार हूँ लेकिन शाम में मेरा ट्यूशन सेंटर है, मैं वहाँ अवेलेबल हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ये ठीक। अजीब मामला है। पेपर मैंने बनाया, ठीक है, वो लड़का जो पूरा वक्त मेहनत कर रहा है वो कुछ भी नहीं। तुम ऐसा करना कि स्पेशल तुम्हें समझना तो बैठ जाना, मैं एक ओरिएंटेशन क्लास पढ़ा रहा हूँ और उसकी फीस इतनी होगी, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली मैं वो पेपर आउट कर रहा हूँ क्योंकि मैं हेड एग्जामिनर हूँ। फिर ज़ाती मुफादात इज्तिमाई मुफादात असल पर बात हावी ये, हो जाते हैं। हुनैद साहब क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि हमने बात की कि एजुकेशन हमारी तमाम बुराइयों से, तमाम परेशानियों से इस मुल्क को निकाल सकती है, तो एजुकेशन के ऊपर मैं ये कहूँगा कि ये बुनियादी हक है हर बच्चे का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर बच्चे का कि उसको एजुकेशन मिले। हुकूमत की, हाकिमों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी आवाम को जो है वो एजुकेशन दे ताकि उसके पास मौक़े हों गुर्बत से निकलने के, आगे बढ़ने के। और एजुकेशन भी कौन सी? एजुकेशन भी ये नहीं कि क्लास में आप जो है ABCD रट्टा लगा के, नहीं, बेहतरीन से बेहतरीन टीचर के साथ आपके माइंड को पॉलिश किया जाए, हुनर सिखाया जाए, आपको वो चीज़ सिखाई जाए जो आपको इमीडिएटली मॉनेटरी रिजल्ट्स दे रही है ताकि आप उस गुर्बत से निकल सकें। आप अपने घर में, अपने मोहल्ले के अंदर मुस्बत किरदार अदा कर सकें, आप उस मोहल्ले को जो है इम्प्रूव कर सकें। उस यूनिवर्सिटी का फ़ायदा क्या जिसके मोहल्ले के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत ने इतना ख़राब कर दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि बजाय इसके इस नेशन को वो बनाए, बजाय इसके कि इस नेशन को वो आगे फ्यूचर में 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लेके जाए, गुर्बत से निकाले। सब किस हुकूमत का जिक्र करें, आप खुद हुकूमत का हिस्सा हैं इस पर। देखिए, मैं आपको रियासत की मैं कराची में रहता हूँ, सिंध की बात करूँगा। सिंध हुकूमत को ही मैं देखता आ रहा हूँ अब जब से होश संभाला है। एक सियासतदान जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, वही दोबारा आता है, फिर दोबारा वो पहले वाला आ जाता है। इन सब ने क्या किया? कोई एक स्कूल अच्छा किया? कोई एक स्कूल अच्छा किया? मुझे बताएं कोई एक पीला स्कूल जिसके अंदर बेहतरीन टीचर हो, जिसका बच्चा जो है आज निकल के टॉप पोजीशन के ऊपर बैठा हो। अब नहीं होता, पहले होता था ऐसा। जी सही फरमा रहे हैं, बहुत वक्त में बिल्कुल होता था। लैंप के नीचे जो पढ़ता था, पीले स्कूल में जाता था, वो आगे जाके बहुत बड़ा आदमी बना। लेकिन आज का जो बच्चा है वो पीले स्कूल में कुछ सीख के नहीं निकलता। बच्ची वहाँ जाती है तो वहाँ पे उसके लिए कोई ऐसी सहूलतें मौजूद नहीं है। मसले का खात्मा कैसे मुमकिन है? इस पे हमने बात कर ली कि ज़ाती मुफादात हमें नज़र आते हैं। इस पे भी हमने बात की कि सरकारी तालीम निज़ाम का जो हाल है वो हम सब के सामने है। लेकिन फिर हमारे कैसे मुमकिन है? बहुत ईजी है।
کھل کے بات کروں جی جی سر میرا خیال ہے کہ کہنا چاہیے, ہم سچائی کے ساتھ بات اب کر رہے نہیں ہیں. کریں گے تو تمام کب کریں گے؟ تعلیمی جو آپ کا یہ ہے نا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, اس کو آپ بم سے اڑا دیں, آپ کا تعلیمی نظام ٹھیک ہو جائے گا. جتنا پیسہ اس ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے نا, وہ پیسہ آپ واؤچر میں ڈیوائیڈ کر دیں. واؤچر جو ہے ہر بچے کو دے دیں, اور وہ بچہ جس اسکول میں جانا چاہے خود چوز کرے. حکومت کا کام ریگولیشن ہو, وہ میک شور کرے کہ جو اسکول کوالیفائڈ ٹیچرز نہیں رکھتا, جو اسکول اچھا نہیں ہے اس کو بند کر دے. تو آٹومیٹکلی ہر بچہ, ہر اسکول صحیح ہو جائے گا, ہر بچہ صحیح اسکول میں پڑھے گا. جو بہترین اسکول ہے اس کے پاس بہترین بچے ہوں گے, اور وہ جو واؤچر ہے اس کے لیے سارا پرائیویٹ سیکٹر فائٹ کرے گا. اور جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں اسکولز بنے ہوئے ہیں جیسے ٹی سی ایف ہے, اور بہت سارے حبیب اسکول ہے, بی وی ایس پارسی اسکول ہے, جو ایسے ٹرسٹ چلا رہے ہیں جو نان پروفٹ ہیں, وہ ایکسل کر جائیں گے. اگر یہ ساری چیزیں ختم کر دیتے ہیں, پھر جو پرائیویٹ تعلیمی نظام آپ ایک بڑے کامیابی سے اس تعلیمی ادارے کو چلا رہے ہیں, بہت کامیابی سے پورے پاکستان میں, پرائیویٹ تعلیمی نظام میں جو مسائل ہیں, جو مسئلے ہیں, وہ سب کے سامنے, وہ بھی تو حل نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, حل ہی یہ ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا, سب سے پہلی چیز کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے ریاست کی کہ بچے کو تعلیم دینا ہے اور اچھی تعلیم دینا ہے. رائٹ, بالکل یہ تو نہیں ہے نا کہ ٹیچر کو جو ہے سرکار ٹیچر کو پولیٹیکل بنیادوں پر بھرتی کرے اور اس کو جو ہے کچن میں کام, سیاستدان کے کچن میں کوک کا کام کرنے پہ سیلری دیں, اور اس سیلری کو دینے کے لیے سرکاری ڈپارٹمنٹ کے اندر پیسہ دیتے جائیں, اور اس بچے کو ایجوکیشن نہ دیں. یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہر ملک بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, اپنے لوگوں کے لیے پارکس بنا رہا ہے, کھیل کے میدان بنا رہا ہے, اور ریسرچ کر رہا ہے, نالج اکانومی میں جا رہا ہے, پیٹنٹس لے رہا ہے. ہم کیا کریں, ہم پیسے بنا رہے ہیں آج بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے, ٹینڈرز کر کے نوکریاں بیچ رہے ہیں ٹیچرز کو, اپنے پیپرز بیچ رہے ہیں. بورڈ میں کیا ہوتا ہے آپ کو بہتر پتا ہے کہ ہمارے بورڈ ایگزامز کیسے ہوتے ہیں. میں نے بھی بورڈ سے امتحان دیا ہے. انٹر کے بورڈ میں کیا ہوتا ہے, میٹرک کے بورڈ میں کیا ہوتا ہے, کس طرح پیپر مجھے تو دونوں جگہ پہ پرائیویٹ چیکنگ ہوتی ہے. مجھے تو دونوں جگہ پہ بزنس انٹرسٹ, ذاتی مفادات نظر آتے ہیں. دیکھیں بزنس جرم نہیں ہے, بزنس کو ریگولیٹ کرنا حکومت کا کام ہے. میں نے اس تمام چیز میں کہا کہ حکومت ریگولیٹ کرے ان اسکولوں کو جو غلط کر رہے ہیں, ان کو بند کرے. ٹھیک, اگری کرتے ہیں کہ یہی حل ہے. دو حل بتائے انہیں سامنے. حنید بھائی جو ہے نا, بالکل بات جو کہہ رہے ہیں یہ دل سے کہہ رہے ہیں, اور وہ بات ہے جو ان کی اس تکلیف کو, اس احساس کو نمایاں کر رہی ہے کہ کس درجہ, کس شدت کے ساتھ اس ایکسپریشن کو یہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. ایسے لوگ جو اس تعلیمی نظام کو سیاسی اعتبار سے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, ہمیں ان سے کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو نفرت کا اظہار کرنا چاہیے, تاکہ اس نفرت کے اظہار کے ساتھ یہ تو پتہ چلے کہ یہ جو پیسہ, قطع نظر اس کے کہ کون ہے اور کون کھا رہا ہے اور کیسے کھا رہا ہے, کچھ تو ان بچوں کی طرف لگے کہ جو ننگے پیر وہ بچے آ رہے ہیں, لیکن وہ پڑھنے کے لیے دروازے پہ آ رہا ہے, وہاں استاد موجود نہیں ہے, اور وہ باورچی خانے میں کام کر رہا ہے, وہ گاڑیاں دھو رہا ہے, وہ کتے نہلا رہا ہے. آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ یا تو بالکل غربت کی لکیر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں, اور یا پھر یہ ہے کہ ان کے اندر مایوسی اتنی پھیل رہی ہے کہ ہر روز وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اس کے اساتذہ وہ کھڑے ہوئے اپنے حق کو بھکاریوں کی طرح مانگ رہے ہوتے ہیں. تو جو حنید بھائی نے بات کہی وہ بات صحیح ہے, لفظ بم کے اوپر اور اس پر نہیں, لیکن سچ بات یہ ہے کہ اگر آپ, میں یا یہ یا کوئی بھی شخص اس بات کو محسوس کرے تو کہیں سے تو کوئی ایک اس کا آغاز کیا جائے گا. اور جو سوشل ریولوشن ہوتا ہے, پہلے تھاٹ آتی ہے پھر ریولوشن آتا ہے. تو یہ جو تعلیم ہے نا, اگر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہو اور قانون کا نفاذ تعلیم کے ذریعے ہوتا ہے نا, تو تعلیم اگر آپ میں تبدیلی نہ لا سکے, آپ کے مزاج کو نہ بدل سکے, آپ کے کردار کو نہ بدل سکے, تو ایسی تعلیم کو آپ کیا کریں گے؟ جی میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, پروفیسر صاحب نے بڑی خوش اسلوبی سے میری پوائنٹ کو جو ہے بتایا. آف کورس میں بم سے, میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ بم سے اڑاؤ, پھر بھی اگر مجھے کبھی اجازت مل گئی بم سے اڑانے کی تو میں اڑاؤں گا, اس لیے کیونکہ غریب کا بچہ جو ہے اس کے اوپر زبردستی ہے یہ کہ وہ پیلے اسکول میں جائے, اور میں اپنے بچے کو جو ہے وہ
پرائیویٹ اسکول میں 15,000 روپے سیلری دے کے دوں. یہ دونوں بچے اس ملک کے بچے ہیں اور یہ ان کا رائٹ ہے کانسٹیٹیوشنلی. جب تک بہتر ہو تب بھی جہاں میرا بچہ پڑھ رہا ہے وہاں پہ غریب کا بچہ بھی پڑھنا چاہیے اور اس کو وہ اسکالرشپ حکومت کو دینی چاہیے. ایک معیار تعلیم ہو, سارے بچے ایک ساتھ کھیل رہے ہوں, پھر جب یہ لوگ نکلیں گے تو یہ نیشن بنے گی. اس طرح تھوڑی کہ آج آپ کو پتا ہے 50% بچہ اسکول دیکھتا ہی نہیں ہے اپنی لائف میں, جا ہی نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ پلفریجز ہو رہے ہیں. یہ 50% بھی جو ہے یہ بچ جائے گا, یہ 50% بچہ بھی جو ہے اسکول چلا جائے گا اگر یہ پیسہ جو ہے پلفریجز سے بچ گیا اور واؤچر میں کنورٹ ہو گیا. اور پنجاب میں ایسا ہوا ہے. پنجاب میں یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس کے اوپر بہت سارے بہت ڈیٹیل میں اس کے اوپر ریسرچ کی ہے, کام کیا, اس کے بڑے پازیٹیو ریزلٹس ہیں. سندھ میں بھی یہ کام ہوا ہے. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن از اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اس میں جو اسکولز ہیں انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. سو جب ایک چیز اچھی چل رہی ہے, ہمیں پتہ ہے صحیح چل رہی ہے, لوگوں کو جو ہماری ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری تعلیم دینا ہے, جو ہماری ذمہ داری ہے, تو ہمیں جو اچھا چل رہا ہے اسی طرح چلائیں. تو ایس فاؤنڈر اقرا یونیورسٹی, آپ نے اس کاز کو کہاں تک اچیو کیا؟ آپ نے بہت اہم باتیں کی کہ ایک غریب کے بچے کا بھی وہی رائٹ ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے اسکول ایجوکیشن. بالکل ٹھیک ہے نا. اسکول ایجوکیشن میں گورنمنٹ ہیز فیلڈ, پرائیویٹ سیکٹر از ڈوئنگ بیٹر. پھر ایک اور سسٹم ہے مدرسے کا جس کا مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں. بٹ ہر کوئی پرائیویٹ اسکول کو افورڈ نہیں کر پاتا. ہاں, یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ بچے کو وہ پیسے دے وہ اس پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے کے لیے. انہیں صاحب, اب کیونکہ ٹائم بھی کم ہے, میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی ضرور بات کریں کہ دو آپ کی پروفیشنل لائف کی بات کر لیتے ہیں. تو ہر رول ایک ڈفرنٹ, آپ کا ایک ڈفرنٹ یو ڈیمانڈ کرتا ہے, آپ کی زندگی کا ہر رول. اب آپ نے مجھ سے بات کی ایز ایجوکیشنسٹ, آپ فاؤنڈر ہیں, اور میرے پاس آپ کے دوسرے بھی رولز ہیں, جیسے آپ بیت المال سندھ کو بھی ہیڈ کرتے ہیں. یہ دو بڑی بہت ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ایک طرف سے آپ ایک یونیورسٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں, ایک ادارے کو, اور بیت المال جس کا فوکس کچھ اور ہے. ان ڈفرنٹ رولز کو کیسے بیلنس کرتے ہیں آپ؟ کبھی لگا ایسا کہ میں اس رول کے ساتھ انصاف نہیں کر پایا؟ نہیں, الحمدللہ ایسا نہیں لگا. بیت المال میں جو مجھے ذمہ داری ملی ہے وہ میں نے خود لی تھی, اور میں نے خود ریکویسٹ کی تھی کہ میں بیت المال میں آنا چاہتا ہوں, کیونکہ جہاں دل چاہتا ہے وہاں قدم جاتے ہیں, اور میرا دل جو ہے وہ اس کام میں جاتا ہے کہ میں یتیموں کا خیال کروں, میں بیمار غریب ان لوگوں کا خیال کروں جو علاج افورڈ نہیں کر سکتے, وہ اپاہج لوگ جو کاروبار نہیں کر سکتے, سوسائٹی کا حصہ نہیں بن سکتے, ان کے لیے کچھ کر سکوں. وہ وومن امپاورمنٹ سینٹرز پورے ہر ڈسٹرکٹ میں چلاؤں جس میں عورتیں بھی اس معیشت میں کچھ کردار ادا کر سکیں اور کچھ پیسے کما سکیں ایکسٹرا. وہ چائلڈ لیبر اسکولز چلا سکوں جہاں پہ بچے جو ہیں وہ انڈسٹریز میں نوکریاں کر رہے ہیں اور پڑھ نہیں رہے, ان کو کچھ اگر آپ بتانا چاہیں کہ بیت المال کے اس بہت بڑے پلیٹ فارم سے کتنے لوگوں کی کفالت ہوئی, یا جو تعلیم کے حوالے سے آپ نے بات کی, اسپیسیفکلی اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں. صرف آپ کو ہیلتھ کیئر کے بارے میں بتاؤں, جس طرح کینسر کے پیشنٹس ہو گئے, تھیلیسیما کے ہو گئے, ڈائلسس کے ہو گئے, یہ اور اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ علاج معالجے کے. تو اس وقت ہم نے 4100 کچھ لوگوں کو علاج کرایا ہے اس سال. ابھی سال پورا نہیں ہوا, جولائی میں ہوگا. یہ تو صرف وہ ہے جو لوگ علاج افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہمارے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اسکولز ہیں, چائلڈ لیبر اسکولز, آلموسٹ 4000 مے بی 19-20 4000 کڈز جو ہیں وہ اس کے اندر انرولڈ ہیں, جو اب فیکٹریز میں کام نہیں کر رہے یا میکینک کے پاس چھوٹا بن کے کام نہیں کر رہے, وہ پڑھ رہے ہیں کتاب, ان کو پیسے بھی مل جاتے ہیں تھوڑے بہت. ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ہے وہ 1000 یتیم بچے ہیں جن کی ہم کفالت کر رہے ہیں. وہ اب ان کو کھانا پینا رہنا سب کچھ پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اپاہج لوگ ہیں جن کو یہ لمز اور آرٹیفیشل لمز وغیرہ ہم لگاتے ہیں, تھوڑا بہت ٹھیا ان کا بنا دیتے ہیں, چند پیسے دے کے کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. سو جو تھوڑا بہت فنڈ بیت المال کا ہے, الحمدللہ پلفریجز نہیں ہیں اس کے اندر. پیسہ جو یتیموں کا ہے وہ یتیموں تک جا رہا ہے, اور مجھے کوئی اور کام کا دل بھی نہیں کرتا اس کام کے بعد. آئی ایم ویری ہیپی ہے.
آئی تھنک یہی کام ہے جو کرنا چاہیے. ٹھیک. لیکن پھر کبھی کبھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اچھے کام جب آپ کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ بہت ساری باتیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، کبھی کبھی وہ مہنگا بھی پڑ جاتا ہے. جیسے میں اس کو ایسے کہنا چاہوں گی کہ آپ کی جو سکسیس ہے، اب آپ جیسے لوگ جن کے پیچھے جو ان کے فادرز، گرینڈ فادرز ایک بہت بڑا نام اٹیچ ہو، تو کبھی کبھی ان کی سکسیس کو، ان کی اپنی اسٹرگل کو بڑا فور گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ یہ تو بڑا آسان تھا جب آپ کے پاس وسائل موجود ہوں، جب آپ کے پاس بہن میری تھوڑے دنوں کی بات ہے، چیزیں مٹی موجود بن ہوں. جانا ہے ہم لوگوں نے. ویسے بھی کس نے یاد رکھنا ہے اس ملک کو ہی. آپ لے لیں، آپ 70 سالوں میں آپ مجھے کوئی 15 پرائم منسٹرز کے نام لے کے بتا دیں، بھی نہیں یاد ہے ہم لوگوں کو. آتے ہیں لوگ، جاتے ہیں. دنیا تو ملینز آف ایئرز سے چل رہی ہے. کوئی ہمیں بس اپنا کامیابی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور اس اللہ کے کھیل تماشے کے اندر کامیاب ہونا چاہیے بس. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ اینڈ میں؟ بس میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو بات ایک ہے جو آپ کی بھی، ان کی بھی، میری بھی، ہر ایک کی دل کی آواز ہے کہ ہمیں کسی کو جواب نہیں دینا، رب کو جواب دینا ہے. اور جب انسان یہ سوچ لے تو جو امانت ہے وہ امانت اس تک پہنچا دے جس کی امانت ہے. یہ بہت خوبصورت یہی بات ہے. بس آسان ہے، ورنہ روح اٹک جاتی ہے اور بڑے بڑے لوگ زمین پر ایڑیاں رگڑتے ہیں، موت بھی نہیں آتی. اسی خوبصورت بات کے ساتھ میں دعاؤں کے ساتھ جانا کروں گی. چاہیے. جی آپ نے ریپ اپ کرنا ہے اور ٹاپک اتنا بڑا ہے، بالکل اتنا وسیع، اور میرا بھی تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے. پروفیسر صاحب بھی ایجوکیشن پہ ہیں. ہم نے ابھی تو 4th انڈسٹریل ریولوشن کی بات ہی نہیں کی. ہم نے تو جو آئی ٹی کا نیا بزنس سیناریو ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا، بلاک چین کا، آئی او ٹی کا، ہم نے تو ابھی تک جو ہے ہائر ایجوکیشن کے جو بینیفٹس ریپ کرتی ہے اکانومی، اس کا ہم نے ذکر نہیں کیا. نالج اکانومی میں کتنا پیسہ ہے اس کا ذکر نہیں کیا. دل نہیں چاہتا کہ آپ کو جانے دیں اور لیکن چلیں جیسی مرضی. بہت اچھا کنڈکٹ کیا. نہیں بالکل، اس سلسلے کو ہم کوشش کریں گے کہ جاری رکھیں. انہیں لاکھانی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یقیناً بہت کچھ ان میں سیکھنے کو بھی ہے، سننے کو بھی. انہی کی جو بات تھی اسی پر میں اینڈ کرنا چاہوں گی کہ بہرحال ہمیں کوشش کرنا ہے، اپنے حصے کا کام ہمیں خود ہی کرنا ہے. جو ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے وہ ہمیں خود ہی ادا کرنی ہے، اور پھر جواب اللہ کی ذات کو آگے دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ضرور اس کو پھر سے سنیے گا اور کوشش کیجیے گا اگر ایک بات بھی آج کے اس پروگرام سے آپ سیکھ لیتے ہیں، پھر آگے اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے حساب سے، تو اس پروگرام کا مقصد ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. پروگرام بیٹھک میں آج کے اس ایپیسوڈ سے، آج کے سیگمنٹ سے آپ سے اجازت لیں گے. پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت.